اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی آیت نمبر پڑھیں گے 98۔ اس کی آیت نمبر 96 پڑھیں گے، 96۔ قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ، کہ کہو کہ کافی ہے اللہ ساتھ گواہی کے تمہارے اور میرے درمیان، کہ اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ پورا ہے، کافی ہے۔ اِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًا، میں اس کا بندہ ہوں، وہ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے، ان کی بصارت رکھتا ہے۔ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ہرگز تیرے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ تو زمین سے ہمارے لیے کچھ چشمہ نکال لے، یا تیرے لیے باغ ہوں کھجور کا، انگور کا، اور اس کے بیچ میں سے نہر نکال کے لیا، یا تو آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے جیسے تو دعویٰ کرتا ہے، یا تیرے آگے اللہ اور ملائکہ آ جائیں، یا تیرا گھر ہو سونے کا، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور ہرگز یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تیرے چڑھنے پر، یہاں تک کہ تو نازل کر دے ان کے اوپر کتاب، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم اس کو پڑھیں۔ کل کہو، اللہ کہہ رہا ہے کیا ہے کہ اللہ پاک ہے میرے پالنے والا، کیا میں صرف بشر رسول نہیں ہوں؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسانوں کو کون سی چیز منع کرتی ہے جب ان کے پاس ہدایت آتی ہے؟ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ابعث اللہ بشر رسول، اللہ نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو کہو کہ اگر زمین پہ ملائکہ اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے اپنا زندگی گزارتے تو ہم ان کے اوپر نازل کرتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، آسمان سے نازل کرتے ملائکہ رسول۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ اللہ کافی ہے گواہی کے طور پہ تمہارے اور میرے درمیان کے اپنے بندوں کی خبر رکھے ہوئے ہے، دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور وہ اللہ جس کو ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہی ہے ہدایت والا۔ ابھی ہمیں راہ کس نے دکھلائی ہے؟ ابھی ایک چیز ہوتی ہے روایات، ٹریڈیشنز۔ روایات کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہماری روایت ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے خاندانی روایت ہے، جی ہم یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا جس طرح چل رہے ہیں جی کراچی کنگز نے اپنی روایت برقرار رکھی، چوتھی دفعہ بھی ہار گیا، وہ روایات جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ابھی یہ لوگ باقاعدہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جی روایتوں میں آیا ہے، ایون کہ روایت کرنے والے کو راوی کہتے ہیں۔ لعنتی ترین لوگ روایت کرنے والے کو راوی کہتے ہیں کہ جی وہ بخاری کے راوی ہیں، اس کو راوی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان سے مروی ہے۔ اور ٹی وی بڑے اچھے اچھے نام بنا کے بنتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی۔ یہ ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہے کہ ان سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ بھائی جو چلا آ رہا ہے وہ کرتے رہو، یہ روایات میں آ رہا ہے، اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے، ہماری روایات ہیں، یعنی آباء و اجداد کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ہم تو اس چیز کو نہیں مان رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں کس نے ہدایت دی؟ اللہ نے۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو وہ اللہ ہدایت دے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، بس وہی ہے ہدایت والا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو ہرگز نہیں ہے اس کے لیے اولیاء، ساتھی اس کے سوا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، ان کی جو وجوہ کا چہرے سے مراد، ابھی ہم محاورتاً بات کرتے ہیں نا کہ خون سفید ہو گیا، لگا ہے کہ اب یہ بات کی جاتی ہے بلڈ ریلیٹیوز کے بیچ میں، کہ بھائی بھائی کو کہہ رہا تیرا خون سفید ہو گیا، کاٹو تو خون تو نہیں سفید ہو۔ تو وجوہ چہرے کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے بیس، بنیاد۔ اس دن ہم ان کو جمع کریں گے، علی وجوہہم امیاں و بکمم و صما، اندھا، گونگا اور بہرا، کہ یہ اپنے بارے میں خود سٹیٹمنٹ نہیں دے سکیں گے۔ مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ کلما خبت، جب بھی بجھنے لگے گی، تعالیٰ کی بہت سخت بات ہے، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی، زدناہم سعیرا، تو ہم اس کی جو تپش ہے وہ بڑھا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ سزا ہے ان کی، بانہم کفروا بآیاتنا،
اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیات کا۔ وقالو، اور وہ یہ کہتے تھے، اذا کنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یوں منہ سے کوئی بھی نہیں بولتا، نہ کرسچن بولتے ہیں، نہ یہودی بولتے ہیں، ایون کہ ہندو بھی، وہ تو 7 جنموں کی بات کرتے ہیں، وہ تو بار بار اٹھنے کی بات کرتے ہیں، لانتی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ تمہیں محاورتاً یہ بات تمہیں بتا رہا ہے، اور کچھ ہوں گے بھی صحیح بولنے والے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، افترا کر رہے ہیں، کیونکہ کل کے چیپٹر میں یہی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اس کا قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو اس چیز سے ڈر ہی نہیں ہے کہ اٹھائے جائیں گے، تو وہ آدمی ہے، اس کی مثال ویسی ہے جو وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا ہو جائیں گے، تو دوبارہ کب پیدا کیے جائیں گے؟ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں، ہمیشہ آسمانوں کو جمع میں کہتا ہے اور زمین کو واحد میں کہتا ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر، وہ قدرت رکھتا ہے، علی، اوپر اس چیز کی، ان یخلق، کہ وہ اس کو پیدا کرے، مثلہم، اسی کی مثل، وجعل لہم، اور ٹھہرایا ہے واسطے ان کے، اجلا، ایک وقت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مسئلہ کیا ہے، فابى الظالمون الا کفورا، کہ جو انکار کرتے ہیں ظالمون، ظلم کرنے والے، انکار کرنے والے، قل، ان کو کہو، لو انتم، اگر تم لوگ ہو، تملکون، کہ ملکیت رکھتے ہو، خزائن، خزانوں کے، رحمت ربی، میرے پالنے والے کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہو، اذا، اگر یہ تم مالک بن جاؤ نا، جب، اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، لَأَمْسَكْتُمْ، تو تم اس کو بند کر دو، تھام لو، ضرور بند رکھو، خشیت الانفاق، خرچ ہونے کے ڈر سے کہ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان جو ہے وہ تنگ دل ہے، اس کی سوچ تنگ ہے، یہ وہ انسان ہے، میکسیمم لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ اگر اس کے پاس 10 روپے ہوں گے تو 10 میں سے خرچ نہیں کرے گا، 10 سے 100 ہو گئے تو 100 بھی خرچ نہیں کرے گا، 100 سے 1000 ہو گئے پھر بھی خرچ نہیں کرے گا، قتورا، تنگ دل، اور جب کروڑ پتی بن جائے گا تو تب بھی نہیں خرچ کرے گا، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کے پاس 1 روپیہ ہوگا تو وہ اس میں سے بھی کچھ آدھا دے دیں گے، تو وہ جیسے جیسے بڑھتا رہے گا ویسے ویسے دیتے رہیں گے، وہ اللہ کے بندے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو، 9 آیات، 9 نشانیاں، 9 آیات نہیں دی موسیٰ کو، تو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، آیات بینات، واضح نشانیاں، فَاسْأَلْ، پس پوچھ لے، بنی اسرائیل سے پوچھ لے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آیا، فَقَالَ لَهُ، تو کہا اس کو فرعون نے، انی، بے شک میں، لَأَظُنُّكَ، میں یہ خیال کرتا ہوں تیرے لیے، یا موسیٰ، مسحورا، کہ فرعون نے کہا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو جو ہے وہ جادو کیا گیا ہے، مسحورا، قال، اس نے کہا، لقد علمت، تحقیق تو جانتا ہے، ما انزل، کہ نہیں نازل کیا، ہؤلاء، اس کو، الا، مگر، رب السماوات والارض، کہ تو جانتا ہے کہ جو میں تیرے پاس یہ کتاب لے کر آیا ہوں، اس کو نازل کیا ہے آسمانوں کے پالنے والے نے، زمین کے پالنے والے نے، بصائر، بصیرت ہے، وانی، اور میں، لأظنک، تیرے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں، یا فرعون، مسبورا، کہ تو ہلاک ہونے والا ہے، فارادہ، پس اس نے ارادہ کیا، ان یستفزہم، کہ انہیں نکال دے، من الارض، زمین سے، فاغرقناہ، تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، جميعا، سب کے سب کو تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے غرق کر دیا۔ اب غور سے بات سنیں، وقلنا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، فرعون کو غرق کرنے کے بعد تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے کہا، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اسکنوا الارض، زمین میں ٹھہرو، زمین میں
سکونت اختیار کرو۔ اب بتاؤ وہ کیا پہلے زمین میں نہیں رہتے تھے؟ اس ملک میں جس ملک سے فرعون کو نکال دیا اور اس ملک کے اندر ان کو بادشاہت دی، اسکن الارض، زمین میں ٹھہرو۔ اسکن الارض فاذا جاء وعد الاخرہ، جب وعدہ ہوگا آخری، جئنا بکم لفیفا، ہم لے آئیں گے تم کو کھینچ کے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہیں کہہ رہا پوری زمین میں، کہ فرعون کو غرق کرنے کے بعد کہہ رہا پوری زمین پہ پھیل جاؤ، کوئی بیلجیم چلا جائے، کوئی ملیشیا چلا جائے، کوئی یورپ چلا جائے، کوئی کدھر چلا جائے، کدھر چلا جائے، میں بعد میں کھینچ کے لے آؤں گا۔ فرعون نے پوری زمین پہ قبضہ کیا ہوتا ہے۔ سورہ دخان پڑھو، سورہ اعراف پڑھو، سورہ قصص پڑھو، سورہ نمل پڑھو، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس جگہ کا وارث بنا دیا۔ تو اس طرح کہ ہم نے ان کو نکال دیا، کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم، وہاں سے نکال دیا اور بنی اسرائیل کو اس جگہ کا وارث بنا دیا۔ تو ارض کا مطلب ہر جگہ پر زمین نہیں ہو، ارض کا مطلب ہر جگہ پہ ارتھ نہیں ہوگا، ارتھ پلینٹ نہیں ہوگی۔ جب وہ آسمان کے ساتھ آئے گی تو پلینٹ ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ کنٹینیوس چل رہا ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا۔ کیا تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے، جس بیس پر اس کو نازل کیا ہے اسی بیس پہ یہ نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی، کفار نے پوری کوشش کی، جو نبی علیہ السلام کو دوستی کا جھانسا دے رہے تھے، پوری کوشش کی کہ آپ قلیل کچھ ہٹ کے بیان کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طاقت کے ساتھ جیسا ہم نے نازل کیا ویسا نازل ہوا۔ وما ارسلناک، اور جو ہم نے تجھ کو بھیجا، وما ارسلناک، ایک جگہ تھا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک، جو ہم نے تجھ کو بھیجا، الا مبشرا ونذیرا، وہ پیغام ہے اور ڈرانا ہے۔ محمد علیہ السلام خود کی ذات میں کیا ڈرانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، کیا اس قرآن میں تمہیں بار بار جہنم کے بارے میں نہیں بتایا جاتا؟ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے وہ پیغام ہے، جنت کے بارے میں ہے، بتاتا ہے کہ جو ایمان لے کر آئیں گے وہ جنت میں داخل کروں گا، بشارت ہے، اور ڈراتا ہے جو نہیں مانیں گے وہ آگ میں جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقرآنا، اور یہ جو پڑھائی ہے، فرقناہ، ہم نے اس کو جدا جدا کیا ہے، لتقرأہ، کہ تو اس کو پڑھے، لتقرأہ، کہ تو اس کو پڑھے، علی الناس، اوپر انسانوں کے، علی مکث، اوپر ٹھہرے ہوئے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن جی 7 قراتوں پہ نازل ہوا ہے، قراتوں پر نازل ہوا ہے، کہتے ہیں وہ کہاں سے وہ کہتے ہیں، وہ اسی سے بھی کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، وہ بھی وہاں سے نکالتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 7 طریقوں سے، ابھی وہ یمنی قاری لے آئیں گے، مصری قاری لے آئیں گے، وہ موسیٰ کو موسی پڑھ رہے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اپنے کیسے یہ کیسے لانتی آدمی، موسیٰ علیہ السلام کو موسی پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں قرآن جو ہے وہ 7 قرتوں پہ نازل ہوا، کہ 7 طریقوں سے، 7 ڈفرینٹ میتھڈ سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں، اب وہ اس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ بولیں گے یار یہ کیسے قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ میں نے خود سنا، مجھے ایک بندے نے سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے بچائے۔ جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کس فارمیٹ پہ نازل کیا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ، کہ تو اس کو پڑھے، عَلَى النَّاسِ، اوپر انسانوں کے، عَلَى مُکث، 2 دفعہ عَلَى کا یہ جو لفظ ہے نا آرٹیکل، جو آرٹیکل عَلَى آ رہا ہے وہ 2 دفعہ آ رہا ہے، عَلَى النَّاسِ، کہ انسانوں کے اوپر جو تو نے پڑھنا ہے، یعنی کہ انسانوں کو جو تو نے قرآن پڑھنا ہے، سنانا ہے، عَلَى اوپر، مکث کے اوپر، کہ مکث ایک فارمیٹ ہے۔ اب مکث جو لفظ ہے میم کاف سے، اس کا مطلب ہے ٹھہرا ہوا،
جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا جہنم والے جو ہوں گے ماکثین فیہا ابدا، وہ جہنم میں ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں کو کہا امکثوا، تم سارے ٹھہرو یہاں پہ، انی آنست نارا، مجھے آگ دکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں تو اس کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، وہ جھاگ جو اڑ جاتا ہے تو جو جس چیز میں پیدا ہوتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے اور انسان کو فائدہ دیتا ہے، مَكَثَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا قرآن ایسے پڑھو، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس کا نازل کرنا۔ تعالیٰ کہہ رہا یہ اتارا ہم نے۔ وہ جی قرآن کو گا گا کے پڑھ رہے ہیں، کرتوں میں پڑھ رہے ہیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہے ہیں، اس لیے قرآن نہیں آیا بھائی۔ ابھی رمضان آ جائے گا، ان ٹریڈیشنل مسلمز کا وہ صبح شام کے جی وہ ٹی وی پہ شو لگیں گے، وہ جو پہلے ناچ گانے کرتے تھے وہی بیٹھ کے آ کے وہ قرآن پاک پہ شو کریں گے، وہ پینل بیٹھا ہوگا، وہ ایک پورا اپنا دماغ کا زور لگا کے قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ یہ باتیں کرنے کا مقصد ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے بھائی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور ایکچوئل کیا چیز ہے۔ میں کوئی ان کا مذاق نہیں اڑا رہا، کیونکہ ان لوگوں نے تو اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی نا۔ کرسچنس نے جو یہودی تھے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو کتاب لے کر آئے انہوں نے اس کو ہائی جیک کر لیا۔ کرسچنس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، یہ لانتی پلید ترین جو ٹریڈیشنل مسلمس ہیں انہوں نے قرآن پاک کو لے لیا اور اپنے پر لیبل لگا دیا مسلمان کا، اس چہرہ اس کا مسخ کر دیا اسلام کا۔ یہ کتاب آئی ہے اس لیے بھیجیے تاکہ تم اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف جاؤ۔ وہ اس کا مقابلہ کرے، نہیں اس نے صحیح زور نہیں لگایا، نہیں اس نے اچھا پڑھا ہے، اور نام کہیں خوش الحانی سے پڑھا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھو، رک کر پڑھو۔ اس کے لیے لفظ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، وَرَتَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو رتل کیا ہے، یعنی پرویا ہے۔ وہ تمہیں سورہ مزمل میں کہتا ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایک چیز جو جہاں پر آ رہی ہے، کافروں نے یہی تو کہا کہ یہ قرآن ایک جملے میں، ایک سینٹنس میں کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ یہ بار بار بات کیوں آتی ہے کہ موسیٰ کا قصہ یہاں آتا ہے 4 صفحے چھوڑ کے، پھر موسیٰ کا قصہ آتا ہے، پھر 10 صفحے چھوڑ کے پھر موسیٰ کا قصہ آتا ہے، پھر 1 صفحہ چھوڑ کے پھر موسیٰ کا قصہ آتا ہے، پھر اگلی صورت میں موسیٰ کا قصہ آتا ہے، پھر 2 صورتیں چھوڑ کے پھر موسیٰ کا قصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس لیے آ رہا ہے کہ رتلناہ ترتیلا، تم بھی ورتل القرآن ترتیلا کرو۔ یہ ویسے ہی ہے کہ تو سکول میں جاتا ہے، تو 11ویں میں تو سکول میں گیا، گریجویشن کرنے کے لیے گیا، تیرے 5 سبجیکٹ ہیں، اب تیرے کو ٹیچر پڑھانے کے لیے آتا ہے، پہلے اس نے ایک سبجیکٹ پڑھایا، 1 گھنٹے بعد دوسرا پڑھایا، پھر تیسرا پڑھایا، پھر چوتھا، اگلے دن وہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں، اگلے دن کوئی اور 2 سبجیکٹ ہیں، پھر تیسرے دن پھر وہی پہلے والے 2 سبجیکٹ آ گئے اور نئے سبجیکٹ ایک اور پڑھایا۔ مگر جب تجھے تیاری کرنی ہوگی تو تو ایک سبجیکٹ کو جو سارا پڑھا ہوگا سارا تو اکٹھا ایک صرف کرے گا، پھر اس کی طرح کرے گا۔ اصل پڑھائی تو یہ ہے نا جو ہمارے سامنے کھلی ہوئی۔ لوگوں نے کہا جی صلاۃ آئی، جس طرح مولوی صاحب نے کہا اس طرح نماز پڑھ لیں، جی نماز ہوگی تمہاری۔ اور صلاۃ آئی ہے، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ صلاۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے، تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ قُلْ ان کو کہو آمنوا بِهِ او لا تؤمنوا، تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ قُلْ ان کو کہہ دو آمنوا بِهِ، تم اس کے ساتھ ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، یا تم ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے بھی ہم نے کل کے سبق میں پڑھا نا کہ یہ قرآن جو ہے لفی زبر الاولین ہے، پہلی کتاب سورہ شعراء سے ہم نے جب کل پڑھ کے سنایا، جب روح الامین کو پڑھ رہے تھے، بتایا کہ یہ پہلے میں موجود تھا بھائی، تمہیں شوق چڑھا ہوا، تم تو اس کے بعد میں کافر ہوئے، وہ لوگ پہلے کافر ہو چکے ہیں اس کے، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی پہلے اس کے ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بولو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، بے شک جو لوگ علم دیے گئے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں۔ گر پڑنے کا مطلب یہ کہ ڈٹے نہیں رہتے، اڑے نہیں رہتے، گر پڑتے ہیں، للاذقان، ٹھوڑیوں کے لیے۔ اذقان زک کی جمع ہے، کا مطلب چین ہوتا ہے اس کو، للاذقان سجدہ، سجدے میں۔ اچھا اب یہ قرآن مجید میں جی سجدے کی آیت ہے، اس پہ لوگ کہتے ہیں جی سجدہ کریں، اور وہ ایک پروسٹریشن کرتے ہیں جو مسلمز کرتے ہیں، صرف کرسچن نہیں کریں گے، یہودی نہیں کریں گے، یا پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو یہودی کرتے ہیں نہیں کرتے، سکھ جو بھی لوگ ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو تو فزیکلی پروسٹریشن بنتی ہی نہیں. یہ فزیکلی پروسٹریشن جو سجدہ ہے یہ تو زمین کے خداؤں کا، زمینی خداؤں کا سجدہ ہے. سورہ یاسین پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ یاسین میں کس طرح آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. سورہ یاسین سورت نمبر 36 اور اس کی آیت نمبر 7. لقد حق القول، تحقیق بات سچی ہو گئی، علی اکثرہم ان کے میکسیمم کے اوپر، فہم لا یؤمنون، لفظ غور کریں، لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ کیا نہیں لائیں گے؟ ایمان نہیں لائیں گے. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کل ان کو کہہ دو آمنو بہ او لا تؤمنو، تم ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ. لفظ دیکھیں ایمان کا. اب چلے جائیں سورہ انشقاق میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون. کیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے. واذا قرئ، کب ایمان نہیں لاتے؟ واذا، جب قرئ علیہم القرآن، پڑھا گیا تمہارے اوپر قرآن، لا یسجدون، تم نے سجدہ نہیں کیا. پھر کیا کیا؟ بلل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بل الذین کفروا، بلکہ انکار کرنے والوں نے. اوپر کیا کہا تھا؟ فما لهم لا یؤمنون، مانتے کیوں نہیں ہو؟ ماننے کی اپوزٹ ہے انکار. ماننے کی اپوزٹ کیا ہے؟ انکار. فما لهم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بل الذین کفروا، بلکہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، بل الذین کفروا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یکذبون، وہ تکذیب کرتے ہیں. تو ماننے والے کیا کرتے ہیں؟ یسجدون. ماننے والے یسجدون کرتے ہیں، انکار کرنے والے یکذبون، تکذیب کرتے ہیں. اب سورہ یاسین کی آیت پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، اغلالا، باندھ رکھی ہیں ان کے گردے. فہی الی الاذقان، وہ جو توق ہے، وہ جو گلے کا پٹا ہے، وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہے. کوئی کافر دیکھا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات سچ ثابت کر دی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا؟ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ میکسیمم لوگوں کے اوپر یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، وہ سر اونچا کیے ہوئے ہیں. کوئی کافر دیکھا ہے جس کے گلے میں پٹا پڑا ہو؟ ہمیں کتے دیکھتے ہیں گلی میں، ان کے گلے میں نہیں ہوتا. جس کو تم پالتے ہو اس کے گلے میں پٹا ڈالتے ہو. کوئی انسان دیکھا ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا ہو؟ تو یہ جاہل لوگ ہیں جن کو بات سمجھے. اللہ تعالیٰ تم سے بات کر رہا ہے ان دی فارم آف ایڈیمز، کنائیوں میں. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون. مکنون کا مطلب ہوتا ہے کنائیوں والا. کیا مطلب کنائیوں والا؟ لا یمسہ، اس کو پہنچ نہیں سکتے، اس کے مطلب کو پہنچ نہیں سکتے، الا المطہرون، سوائے وہ جو مشرک نہیں ہے. کیونکہ طاہر اللہ تعالیٰ نے مشرک کے اپوزٹ کہا ہے. وطہر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی. ابراہیم کو کہتا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھ، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک نہ کر. کہ جو بندہ اس کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب کو بھی ساتھ لگاتا ہے، وہ ایکچوئل اسپرٹ پہ نہیں پہنچ سکتا. ایکچوئل جو ورڈز کی، آیات کی، ورسز کی اسپرٹ ہے، اس کو پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ایک لعنتی شیطان کی پیچھے چلے گا. اس نے شرک کر لی. جب وہ صرف قرآن کی آیت کی طرف جائے گا تو اس کو بات سمجھ میں آئے گی. وہ کہہ رہا نہیں، سجدہ تو نہیں چھوڑ سکتا میں، سجدہ تو میں نہیں کرنا. کرو پھر سجدہ. سجدے کا مطلب ہی یہ کسی کام کا کر دینا. قرآن میں جو سورہ نحل ہم پیچھے پڑھ گئے ہیں، تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، آیات سجدہ ہے، اس پہ سجدہ ہے. سورہ نحل کی آیت میں جہاں پہ اس نے سجدہ لکھا ہوا ہے، ادھر کیا لفظ ہے؟ وَيَفْعَلُونَ، وہ کام کرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جن کو انہیں حکم دیے. چاند اور سورج کی بات آ رہی ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے چاند سجدہ کر رہا ہے کہ وہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اب چاند سے سجدہ تھوڑا کر رہا ہے. جو تمہاری پروسٹریشن ہے وہ تھوڑا کر رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ سے لگایا وہ کام کر رہا ہے. تو بھی جو اللہ تعالیٰ نے کام کیا تم وہ کام کرو. کیا؟ فما لهم لا یؤمنون، کیا تم مانتے نہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے. کب؟ وَإِذَا، جب قُرِئَ عَلَيْهِمُ القرآن، قرآن پڑھا گیا، لا یسجدون، تم نے امر کی تعمیل نہیں کی. پھر کیا کیا؟ بل الذین، بل جب بھی لگے گا وہ پچھلی بات کے ساتھ جڑے گا. بل الذین کفروا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، یکذبون، وہ جھٹلاتے ہیں. تو یہاں جو بات آ رہی
کہ سورہ یاسین میں انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھا ہے، فہی الی الاذقان، جو ٹھوڑیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اور جو ہم یہاں سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھ رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، منہ پر کیے ہوئے، یعنی گردن نہیں جھکا پا رہے، ٹھوڑیوں کے بل گردن نہیں جھکا پا رہے، یعنی بات نہیں مان رہے کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ وہ بات نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کی بات سر تسلیم خم نہیں کر رہے۔ جو کہتے ہیں نا یہ محاورہ تھا نا، سر تسلیم خم، میری بات کیا کہ جھک جانا۔ اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا، قرآن میں اس کا سنونیم دے رہا ہے، اسلم وجہہ للہ، اپنے چہرے کو جھکاتا ہے اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں نیچے کرتا ہے گردن، مطلب واتبع ملت ابراہیم حنیفا، وہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرتا ہے، وما کان من المشرکین، وہ جو شرک نہیں کرتا۔ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو بھی کرو، وہ ہے سجدہ۔ اب اس میں پیچھے کی بات رہ ہی نہیں پاتی۔ سورہ یاسین کی آیت میں پڑھیں کہ وہ اذقان، جو ٹھوڑیوں کے لیے بات آئی کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے، اور یہاں جو بات آئی سجدے کے ساتھ تو ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جو تم سے پہلے ہیں وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ یخرون للاذقان سجدا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہم کو جو پالنے والا ہے اس کو کافی ہے، ان کانا، کہ اگر ہے وعد ربنا، وعدہ ہمارے رب کا، لمفعولا، ضرور ہو کہ پورا ہونے والا، ویخرون للاذقان، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، اور ان کا جو خشوع ہے، ان کا جو خشوع ہے کہ ان کا جو دبن ہے، خشوع کا مطلب ہی ہے نا خشیت الاصوات، کہ جب رحمان آئے گا تو آوازیں جو ہیں وہ پست ہو جائیں گی، تب جائیں گی۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، صلاۃ کا رزلٹ ہے زکوٰۃ۔ خشی الرحمن بالغیب، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ جو خود کو کنٹرولڈ کرتے ہیں نا، خشیت الاصوات، آوازیں پست ہو گئی، کنٹرولڈ ہو گئی، کہتے ہیں نا اپنی زبان کو لگام دو، کنٹرول کرو اپنی زبان کو، کنٹرول کرو، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو غیب سے اپنے رب کے کنٹرول میں ہے، کہ کلام اللہ کا پڑھا جاتا ہے تو وہ خود کو اپنے پالنے والے کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، مطلب واقام الصلاۃ، جو نصیحت دی گئی ہے وہ اس کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ نصیحت جو دی گئی اس پہ قائم ہوتا ہے، ومن تزکا، جو کوئی خود کا تزکیہ کرے گا، کہ جب وہ نصیحت پہ قائم ہوگا تو وہ پاک ہو جائے گا، ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ، صلاۃ پر آئے گا تو آٹومیٹیکلی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل، یبکون، وہ روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا جو کنٹرول ہونا ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہے، کہ جب وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں دے دیں، کہ کہتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو رہا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے منع کرتا ہے، تو وہ ان کا ڈر جو ہے وہ اور بڑھتا ہے اور وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل، ان کو کہو، ادعو اللہ، لفظ ہے دعا، غور سے سنیں، لفظ کیا ہے؟ دعا، پکارنا۔ قل، ان کو کہو، ادعو اللہ، اللہ کہو، اوید الرحمن، یا رحمان کہو، پکارو۔ دعا کا مطلب کیا؟ پکارنا۔ دعا کا مطلب کیا؟ پکارا، کہ تدعونا، وہ پکارتے ہیں، یوم ندعوہم، اس دن ہم ان کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا ان سے دعا کرے گا کیا؟ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ غور سے سنیں، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ ایما تدعو، ایما تدعو، جس سے بھی تم دعا کرو، پکار کرو، رحمان کہہ کے کرو، اللہ کرو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے ہیں اچھے نام، فلہ الاسماء الحسنی،
اب جب تم اس کو پکار رہے ہو نا، جو تمہاری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارا اس کے ساتھ کنیکشن، جو اب تم میرے سے بات کر رہے ہو ہیں کہ بیچ میں آ جائے، تو اس کو بولے گا نا کیا ہوگا، میں بات کر رہا ہوں واپس، تمہارے سے ٹیچر بات کر رہا ہے، وہ بیچ میں ایک بندہ آ جائے بولے کہ اسامہ میری بات سنو اور تمہیں لے جا وہاں پہ، تو ٹیچر تمہیں بھی ڈانٹے گا اور اس کو بھی ڈانٹے گا، کیونکہ تمہارا اس کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھی. کمیونیکیشن کو استصلاحات کہتے ہیں. تو جب تم یہ اللہ کے ساتھ دعا کر رہے ہو، اللہ سے پکار رہے ہو، اللہ سے دعا مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. جب تو اللہ سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا طریقہ بتا رہا ہے، نہ اس کو جہرا کر اور نہ اس کو مخفی کر کے جو یا اللہ یہ کام کر دے، اس طریقے سے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا دعا کے لیے آ رہا ہے کہ تیری تو. اب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ جب ہم ٹریڈیشنل مسلم سے ہٹ کر اہل قرآن کی طرف آئے کہ جی تو وہ پھر ہم جی 7 وقت کی نمازوں میں آئے، اور کچھ لوگ جو 3 وقت کی نمازوں میں ہوتے ہیں، کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم قرآن کی طرف آ گئے، چھوڑ دی سارے ٹریڈیشنس کو چھوڑ دی. اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو ٹریڈیشنل مسلمس کی بنائی اسی کو اس پہ سے ڈھونڈ رہے ہیں. اب ان کی 2 طرح کی نمازیں ہوتی ہیں. وہ صلات کو جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں نماز، وہ 2 طرح کی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کچھ نمازیں وہ جہری پڑھتے ہیں اور کچھ نمازیں وہ سری پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن کی آیت تو واضح منع کر رہی ہے کہ نہیں کرو، نہ جہری کرو نہ سری کرو. تو اب جو لوگ نماز پڑھتے تھے اب ان کے لیے بڑا مسئلہ، تو پھر کیسے کریں؟ وہ پھر درمیان کی عبادت میں نماز پڑھ رہے ہیں، پھر انہوں نے جماعت سری پڑھنی ہے، وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کہہ کے پکارو، ایکچوئل جو بات کو دیکھیں، جو پوری بات آ رہی ہے، اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، اسی کے لیے اچھے نام، اسی کے لیے ہیں اچھے نام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم اس کو پکارو گے، جو تمہاری صلات ہوگی، جب تم اس کو پکارو گے، جو تمہارا کنیکشن ہوگا، اس کنیکشن کا تمہیں طریقہ بتا رہا ہے، نہ تو وہ جہری ہو ہیں اور نہ وہ مخفی ہو. پھر کیا ہو؟ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے درمیان کا راستہ اختیار کرو. تم اللہ سے دعا کر رہے ہو نا، آرام سے بات کرو، طریقے سے بات کرو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. وَقُلْ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اب یہ کیا، جب یہ قرآن میں اس طریقے سے بات آتی ہے نا وَقُلْ، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے کسی خاص موقع پہ یہ بات نہیں کہنی. کل کا مطلب یہ ہے کہنے والا کہ تم یہ کہنے والے بنو، کہ تم ہمیشہ یہ سٹیٹمنٹ دینے والے. اللہ کہتا ہے میرے بندے یہ کہتے وَقُلْ، اور یہ کہو الحمدللہ، حمد اللہ کی، الذی لم یتخذ ولدا، وہ جس نے اولاد نہیں پکڑی، ولم یکن لہ شریک، وہ جس کا کوئی شریک نہیں، فی الملک، اس کی بادشاہت میں، ولم یکن لہ ولی، اور اس کے لیے نہیں کوئی ساتھی، من الذل، اس کی کمزوری سے، کہ کوئی اس کی کمزوری، کوئی اس کی ناتوانی نہیں ہے کوئی اس کا ساتھی بنے. وکبر ہو تکبیرا، وکبر ہو، اور اس کو بڑھاؤ، تکبیرا، بڑھانا. صدق اللہ العظیم.